آج ہم جس فلم کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں وہ صرف محبت یا جنون کی نہیں بلکہ آگ، ضد، قربانی اور ٹوٹے ہوئے دل کی ایسی داستان ہے جو انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ کہانی کا آغاز شنکر سے ہوتا ہے، جو انڈین ایئر فورس کا ایک بے حد جری مگر حد سے زیادہ جارح مزاج فائٹر پائلٹ ہے۔ ایک دن وہ انٹرنیشنل بارڈر کے قریب اپنی فائٹر جیٹ اڑا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے چینی فضائیہ کا ایک طیارہ مشکوک انداز میں حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بغیر کسی اجازت اور پروٹوکول کی پرواہ کیے شنکر فوراً اس کے پیچھے بڑھ جاتا ہے۔ یہ عمل مکمل طور پر قواعد کے خلاف تھا، مگر شنکر کی بے خوف آنکھوں اور خطرناک موجودگی نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مشن تو کامیاب ہو گیا، لیکن شنکر کی یہ سرکشی اس کے سینئر افسران کو بالکل قبول نہیں تھی۔ ایئر فورس کے اعلیٰ افسر اسے سخت وارننگ دیتے ہیں کہ وہ اپنی جارحیت پر قابو رکھے، ورنہ اسے فورس سے نکال دیا جائے گا۔ سزا کے طور پر اسے ہر طرح کی جنگی پرواز سے روک دیا جاتا ہے اور جیٹ کے قریب آنے تک پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ شنکر کو کاؤنسلنگ سے گزرنا ہوگا، اور جب تک ڈسپلن کمیٹی مطمئن نہیں ہوتی وہ دوبارہ کاکپٹ میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی دوران کہانی ایک اور طرف مڑتی ہے جہاں ہمیں مکتی نظر آتی ہے۔ وہ ایک ذہین مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی عورت ہے جو 9 ماہ کی حاملہ ہونے کے باوجود مسلسل شراب اور سگریٹ میں ڈوبی رہتی ہے۔ اس کی حالت خود اس کے وجود کی چیخ بن چکی ہوتی ہے۔ یہی مکتی دراصل کاؤنسلنگ کمیٹی کی سربراہ بھی ہے، اور قسمت کا کھیل دیکھیے کہ شنکر کا کیس اسی کے پاس آ جاتا ہے۔ فائل دیکھتے ہی مکتی کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں اور کاغذات زمین پر گر جاتے ہیں، کیونکہ شنکر اس کی زندگی کا ایسا باب ہے جسے وہ بھلا نہیں سکی۔ مکتی لیہہ پہنچتی ہے جہاں اس کی شنکر سے ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے رہتے ہیں، الفاظ جیسے مر چکے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل برسوں پرانی باتیں ایک نظر میں کہہ دیتے ہیں۔ یہیں سے کہانی ماضی میں چلی جاتی ہے۔ فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکتی کالج میں انسانی رویوں اور غصے پر قابو پانے کے موضوع پر تھیسس لکھ رہی ہوتی ہے۔ پرنسپل اس کی باتوں سے متاثر تو ہوتے ہیں مگر عملی ثبوت مانگتے ہیں۔ اسی لمحے شنکر کی انٹری ہوتی ہے، جو کالج میں ایک لڑکے کو بے رحمی سے پیٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس ہال میں بھی گھس آتا ہے جہاں مکتی تقریر کر رہی ہوتی ہے۔ نظریہ اور تشدد دونوں ایک ہی فریم میں ٹکرا جاتے ہیں۔ مکتی شنکر کو روکنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھاتی ہے، مگر شنکر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا ہاتھ اگر اٹھا ہے تو تھپڑ اسی کے منہ پر پڑنا چاہیے۔ وہ خود کو مارنے دیتا ہے اور پولیس کے آتے ہی گرفتار ہو جاتا ہے۔ پرنسپل مکتی سے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس لڑکے کو بدل دے تو تھیسس منظور ہو جائے گی۔ شنکر جیل پہنچتا ہے جہاں اس کے ساتھ اس کا دوست وید بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے والد شیخر اسے چھڑوا لیتے ہیں، مگر اس بار وہ چاہتے ہیں کہ شنکر جیل میں رہے تاکہ کچھ سیکھے۔ مکتی خود آ کر اسے رہا کرواتی ہے اور واضح کر دیتی ہے کہ وہ اسے بدلنا چاہتی ہے، صرف اپنے کام کے لیے۔ شنکر طنزیہ سوال کرتا ہے کہ کیا شادی کے بعد بھی وہ ایسے ہی حکم دے گی، اور صاف کہتا ہے کہ وہ نہ اس کی بیوی ہے نہ محبوبہ۔ وقت گزرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر شنکر جوڑوں کو تنگ کرتا ہے۔ مکتی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے کندھے پر سر رکھ کر کہتی ہے کہ میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ شنکر خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ محبت میں پڑ گیا تو شہر جلا دے گا۔ مکتی بے رحمی سے کہہ دیتی ہے کہ اس کے دل میں محبت کا 1% بھی امکان نہیں۔ اس کے باوجود دونوں ساتھ وقت گزارنے لگتے ہیں۔ مکتی شنکر کو سدھارنا چاہتی ہے اور شنکر پہلی بار کسی کے لمس سے ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ ایک دن شنکر اپنے بچپن کا زخم بیان کرتا ہے کہ کیسے اس کی ماں ایک کا بچے کو بچاتے ہوئے آگ میں جل کر مر گئی تھی۔ وہ آگ آج بھی اس کے اندر دہک رہی ہے جو اس کی جارحیت بن کر نکلتی ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ وہ مکتی سے محبت کرنے لگا ہے، مگر اسی لمحے ابھیر آ جاتا ہے اور مکتی اسے گلے لگا لیتی ہے۔ شنکر ٹوٹ جاتا ہے۔ نشے میں ڈوب کر وہ بار میں پہنچتا ہے اور پیٹرول ڈال کر سب کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ شنکر سے کہتی ہے کہ اس کے والد سے ملنے آ جائے۔ شنکر اسے رشتہ طے ہونے کا اشارہ سمجھ لیتا ہے، مگر حقیقت میں مکتی کے IAS والد اس کی توہین کرتے ہیں اور شرط رکھتے ہیں کہ شادی تب ہوگی جب شنکر UPSC پاس کرے۔ شنکر لاعلمی کے باوجود یہ چیلنج قبول کرتا ہے۔ 2 بار ناکامی کے بعد تیسری کوشش میں وہ پری امتحان پاس کر لیتا ہے اور خوشی خوشی مکتی کے گھر پہنچتا ہے، مگر وہاں اس کی منگنی کسی اور جسمی طے سے ہو چکی ہوتی ہے۔ شنکر بپھر جاتا ہے اور تقریب میں آگ لگا دیتا ہے۔ پولیس اسے بے دردی سے پیٹتی ہے۔ اس کے والد مکتی کے والد کے قدموں میں گر کر معافی مانگتے ہیں، تب جا کر شنکر رہا ہوتا ہے، مگر واپسی میں ایک حادثہ شنکر کے والد کی جان لے لیتا ہے۔
بنارس میں آخری رسومات کے دوران ایک پنڈت اسے بتاتا ہے کہ کچھ عاشق جل کر ہی اپنی مکتی پاتے ہیں۔ شنکر غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن مکتی کی ہلدی میں وہ آتا ہے، مگر ایسڈ نہیں۔ گنگا جل ڈالتا ہے اور بد دعا دے کر چلا جاتا ہے۔ برسوں بعد وہ خود کو گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ آسمان میں اڑتا جہاز اسے نئی راہ دکھا دیتا ہے۔ وہ ایئر فورس جوائن کرتا ہے اور اپنی آگ کو وطن کی حفاظت میں جھونک دیتا ہے۔ حال میں مکتی اور شنکر دوبارہ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ مکتی بتاتی ہے کہ اس کی شادی ٹوٹ چکی ہے، وہ شدید بیمار ہے اور بچنے کی امید نہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ شنکر اس کے ہونے والے بچے کا خیال رکھے۔ شنکر خاموش کھڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ کہانی یہاں محبت، قربانی اور انجام کے ایسے موڑ پر آ چکی ہوتی ہے جہاں ہر فیصلہ کسی نہ کسی کو جلا دینے والا تھا۔ مکتی کی بات سن کر شنکر کے اندر برسوں سے دبی ہوئی آگ جیسے ایک لمحے کو ٹھہر سی جاتی ہے۔ وہ سخت لہجے میں پوچھتا ہے کہ وہ بچے کا بوجھ کیوں اٹھائے جبکہ اس بچے کا باپ زندہ ہے۔ مکتی ٹوٹتی ہوئی آواز میں بتاتی ہے کہ جسمیت نیوی کے جہاز INS وکرانت پر تعینات ہے۔ سرحدی حالات خراب ہے اور اس کی زندگی بھی ہر پل خطرے میں ہے۔ خود اس کی حالت یہ ہے کہ جگر مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، جسم اندر سے جواب دے رہا ہے اور ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ مان لیتی ہے کہ اس نے شنکر کے ساتھ غلط کیا، اس کے جذبوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، مگر اب وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ اس کا بچہ محفوظ رہے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں جو جل کر بھی محبت نبھانا جانتا ہو۔ شنکر کے لیے یہ سننا آسان نہیں تھا۔ وہ غصے، دکھ اور بے بسی کے بیچ کھڑا رہتا ہے۔ اسی دوران سرحد پر حالات بگڑ جاتے ہیں۔ دشمن کی جانب سے بڑا حملہ متوقع ہوتا ہے اور ایئر فورس کو اپنے سب سے ماہر پائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سینئر افسران شنکر کو واضح حکم دیتے ہیں کہ اسے ہر حال میں مشن پر جانا ہوگا، مگر اس کے لیے مکتی کے دستخط ضروری ہے۔ مکتی جانتی ہے کہ اگر اس نے سائن کر دیے تو شنکر واپس نہیں بھی آ سکتا۔ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، مگر ملک کی ضرورت اس کی ذاتی تکلیف سے بڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ اچانک بیس پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، افراتفری مچ جاتی ہے۔ اسی ہنگامے میں شنکر مکتی کو اپنی جان پر کھیل کر بچا لیتا ہے۔ یہ لمحہ مکتی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ وہ پہلی بار مان لیتی ہے کہ شنکر صرف ایک کیس یا ایک تھیسس نہیں تھا، بلکہ وہ واحد انسان تھا جس نے اسے بغیر شرط کے چاہا۔ ماضی کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی شادی، نشے میں ڈوبی راتیں، ہر چہرے میں شنکر کو تلاش کرنا، اور آخرکار اس کا خود سے ہار جانا۔ مکتی دستخط کر دیتی ہے، شنکر مشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آسمان میں اس کا جہاز آگ کی لکیر بناتا ہوا دشمن کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت، اپنی ساری آگ، اپنے تمام زخم اس ایک پرواز میں جھونک دیتا ہے۔ ملک محفوظ رہتا ہے، مشن کامیاب ہو جاتا ہے، مگر شنکر واپس نہیں آتا۔ کچھ وقت بعد ایک خبر آتی ہے کہ شنکر دشمن کے علاقے میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ زندہ ہے یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ مکتی اسپتال کے بستر پر لیٹی یہ خبر سنتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ آہستہ سے بس اتنا کہتی ہے کہ شنکر کبھی مر نہیں سکتا، وہ تو جل کر امر ہو جاتا ہے۔ کہانی کا آخری منظر ایک بچے کی پیدائش سے جڑتا ہے۔ مکتی ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں شنکر کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ مکتی جانتی ہے کہ اس کی زندگی اب ختم ہونے کے قریب ہے، مگر اس کا یقین ہے کہ شنکر کہیں نہ کہیں زندہ ہے اور ایک دن اس آگ سے نکل کر ضرور لوٹے گا۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ محبتیں انجام پر نہیں انتظار پر ختم ہوتی ہیں، اور کچھ عاشق مر کر نہیں جل کر زندہ رہتے ہیں۔